فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سوا پارے کی تلاوت میں بہت ساری ایسی آیتیں تلاوت میں آئیں جو ہماری زندگی کے بہت سارے پرابلمز کا سولیوشن پیش کرتی ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر ان آیات کے معنی اور مفاہیم کو دل و دماغ کے اندر مسلمان اگر بٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طرح جینا چاہیے، وہ جینے کا مکمل طریقہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ ان آیات کی طرف پہنچنے سے پہلے بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ آج کی تلاوت میں آئی، جو یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر دین کو استعمال کرتے ہیں اور باقی زندگی دین کے خلاف عمل کرنے میں گزارتے ہیں۔ تو اس کو بھی قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے دوسرے مقام پر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے بعض حصے پر بعض آیتوں پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو ہم انکار تو نہیں کرتے لیکن عمل نہیں کرتے، بعض آیتوں پر عمل۔ اور آج کے دور کے اندر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج کے دور میں مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کی 10-12 آیتوں پر عمل کرتا بھی ہے کسی حد تک، اور اسی کو قابل عمل سمجھتا ہے۔ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، نکاح کرنا، حج کرنا، بس یہی چند چیزیں ہیں۔ باقی آیات سے متعلق مسلمان کا یہ تصور کسی حد تک ہے کہ معاذ اللہ وہ قابل عمل نہیں۔ تو یہ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ پورے قرآن پر عمل کے حوالے سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرو۔ ہاں جو آیتیں منسوخ ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور رزلٹ اس کا یہ بتایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربانی کرے تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ تو وہ لوگ
جو دین کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کسی دوسرے مذاہب کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، تو ان کا انجام کیا ہے وہ بھی آج کی تلاوت میں آیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے، اور جو قیامت کے دن گھاٹے میں رہا وہ دنیا میں بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی وہ گھاٹے ہی میں رہے گا۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ دین بڑا کٹھن ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الدین یسر ولا تعسر، دین آسان، اس کو ڈیفیکلٹ نہ بناؤ۔ تو حضور کا یہ جملہ دین آسان ہے، اس کا مطلب یہ کہ دین ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہم بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، بہت ساری غلط رسومات کو ہم نے دین سے جوڑ دیا، یہ ڈیفیکلٹ ہو گئی، اور ہم نے سمجھا کہ اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نکاح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو رسومات جوڑ دی ہیں، اتنے کھانے، مہندی، ہلدی، ڈانڈیا، اڑگم دڑگم، یہ ساری چیزیں جو جوڑ دی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جس سے ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نکاح ڈیفیکلٹ ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ یہ آج کے دور کی سچویشن ہے۔ تو ہم نے ڈیفیکلٹ بنا دیا، دین آسان ہے، بڑا آسان، اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بلکہ اللہ کسی بندے کو ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں روزہ فرض کیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لیکن پھر آگے فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم مریض ہو، اگر تم مسافر ہو تو بعد میں جو ہے وہ دن جو مقرر ہیں جتنے ہوئے ہیں تعداد کے اعتبار سے وہ دن پورے کر لینا۔ یعنی 29 اگر ہوئے ہیں روزے تو تمہارے جو روزے چھوٹے 29 کے اعتبار سے بعد کے دنوں میں پورے کر لینا، گنتی پوری کر لینا۔ 30 ہوئے ہیں تو باقی جو روزے تمہارے چھوٹے ہیں اس کو بعد میں پورے کر لینا، اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو دین کتنا آسان ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر امریکہ سے چلے تو اس کے لیے دن اتنا لمبا ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکے گا۔ وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو قرآن اور دین ہمارا بہت آسان ہے، فلیکسیبل ہے، اس نے چھٹی دے دی، بعد میں دن پورے گنتی کے دن پورے کر لینا، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ اور ہے روزے کتنے؟ ایام معدودہ، چند دن، بس اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ اس امت کی پریشانی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ خود اس نے دین کو ڈیفیکلٹ سمجھا، اور دین کو ڈیفیکلٹ سمجھ کر فروع کو، مستحبات کو، رسومات کو اس نے فرض کا درجہ دے دیا۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اسے عزت و سربلندی عطا فرمائے تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کہیں سے اپنی زندگی اور اپنے کام اور اپنے سارے معاملات کے سلسلے میں کچھ بھی اصول نہ لے، جو بھی اصول اسے چاہیے وہ اسلام ہی سے وہ حاصل کرے، اس لیے کہ دین صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے۔ ایک آیت کریمہ آئی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اتنا تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی کلی اس وقت کھل جائے گی جب اس جملے کی طرف آئیں بیدک الخیر. تم کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک عطا فرما، جسے چاہے ملک جس سے چاہے چھین لے. تو جسے چاہے عزت عطا فرما، جسے چاہے ذلت عطا فرما. لیکن میرے رب تیرے دست قدرت میں ہے کیا؟ تیری شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بیدک الخیر. اللہ عز و جل اپنے بندوں کے سلسلے میں خیر ہی کا فیصلہ فرماتا ہے. اپنے بندوں کا جتنا وہ بھلا چاہتا ہے کوئی دوسرا اتنا بھلا نہیں چاہتا. خیر ہی خیر. بسا اوقات ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے پریشان کن ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو خیر ہے اس کی واقفیت ہمیں نہیں ہوتی. جیسے کہ کورونا میں ہم نے دیکھا، کورونا کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوئی، اور جس کا افسوس بھی اس وقت تھا آج بھی ہے، کہ مسجد سے روک دیا گیا. مسجد سے لوگوں کو روک دیا گیا. اب اس وقت کیا سچویشن ہوئی؟ لوگ گھروں میں تراویح پڑھتے، نماز پڑھتے تو روتے تھے. گھروں میں تراویح پڑھ کر روتے تھے، نماز پڑھ کر کے روتے تھے. ایسا رونا کبھی مسجد میں لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا. اب میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، کورونا کے اندر لوگ مسجد سے تو دور ہو گئے، خدا سے قریب ہو گئے. اور عام دنوں میں مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے. عام دنوں میں مسجد سے دور تھے، مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے. چلے. لیکن کورونا کے زمانے میں میں نے وہ بلکتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تڑپتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ پابندی، لیکن اس کے پیچھے کیا خیر ہے وہ ہم نہیں جانتے تھے. واللہ ہی بہتر جانے. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں خیر ہی کا فیصلہ فرماتا ہے. خیر ہی کا. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب سمجھیے گا جو مجھے آج سمجھانا ہے آپ کو. بہت سارے اس وقت تیزی کے ساتھ حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں نے اضطراب سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اندر مسلمانوں کا دیکھا. پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسے رہ پائیں گے، نہ جانے کیا کیا سوچ انسان کی بنتی چلی جا رہی ہے. جب ایسی سچویشن ہو تو آج کی آیت نے بڑی عظیم رہنمائی فرمائی. کیا کرنا چاہیے؟ پروٹیسٹ، روڈ پہ نکلنا، نعرے بازی کرنا، دھوم دھماکے کرنا. اب قرآن کیا کہتا ہے اسے سنو. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. منکرین کی سوچ قرآن نے بیان فرمائی کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو منکرین کو خوشی ہوتی ہے، اور جب تمہیں راحت پہنچتی ہے تو منکرین کو تکلیف پہنچتی ہے. تم اچھائی میں ہو، سکون سے ہو تو منکرین کو تکلیف پہنچے گی، اور تم تکلیف میں ہو تو منکرین کو اچھا لگے گا. منکرین کی فطرت ہی یہ ہے کہ تمہیں تکلیف میں گرفتار دیکھ کر کے خوش ہونا. اب ایسی سچویشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بس اوقات بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے کے اندر لائی جاتی ہیں، ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جس سے آدمی مشتعل ہو جائے، ایک دم گھبرا جائے، جوش میں آ جائے. تو قرآن نے وہاں پر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ فارمولہ ہے قرآن کا.
منکرین کی چال کو اگر ناکام کرنا ہے اور ان کے مکر و فریب سے اگر بچنا ہے تو قرآن کہتا ہے دو چیزیں اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا ان کا کوئی پلان کبھی سکسیس ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو کرنٹ سچویشن کے اندر ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے ہم دامن صبر کو تھامے رکھیں، اور صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ اور اگر یہ بزدلی کی بات ہوتی تو کبھی اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فرماتا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ تو یہ قوت والا کام ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کوئی بھی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام پر بھی آ جائے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بہت ساری باتیں، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں تم سنو گے، تمہیں مال سے آزمایا جائے گا، تمہیں جان سے آزمایا جائے گا، اہل کتاب سے، مشرکین سے، بہت ساری ایسی باتیں تم سنو گے جس سے تم کو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی دو صفت آئی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت والے کام ہے، یہ ہمت والے کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ میڈیا کا دور چل رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا میں بڑھ کر کے کہوں میڈیا کا مطلب کیا؟ 90% جھوٹ، 90% جھوٹ، یہ میڈیا کا مطلب۔ میڈیا کی پروپیگنڈے کو کس طریقے سے، اس کا بھی سولوشن ہے کہ ایسی سچویشن ہو جب میڈیا کے اندر پروپیگنڈا تمہاری دل آزاری کا کیا جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، غزوہ بدر کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے جب فتح عطا فرمائی تو ابو سفیان جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے اور اس جنگ کے اندر وہ تھے منکرین کی طرف سے، تو جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا آئندہ سال دیکھ لیں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دی۔ ابو سفیان، ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جنگ کی تیاری کے اندر لگ گئے ہیں، صحابہ پوری تیاری کے اندر ہیں۔ تو مدینہ منورہ سے ایک صاحب مکہ مکرمہ پہنچے تھے، یا شاید مکہ مکرمہ ہی میں وہ تھے، اور ان کو بہت اچھی رقم دی گئی اور کہا گیا کہ تم مدینے جاؤ، اب میڈیا جاؤ مدینہ شریف اور گھر گھر جا کر کے لوگوں سے کہو کہ ابو سفیان نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ جبکہ ادھر ڈر تھا ابو سفیان کو کہ کہیں جنگ ہوئی تو ہمارا حال کیا ہوگا، لیکن پروپیگنڈا میڈیا کا، گھر گھر جا کر کے بات کہی گئی۔ اب صحابہ تھے، وہ ایمان بڑا پختہ تھا، بڑا پاورفل ایمان تھا۔ قرآن نے اس کو آج یہ آیت کریمہ آئی، اس کو قرآن نے مینشن کیا کہ بہت بڑی فوج، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، بے شک تمہارے لیے انہوں نے بہت بڑی فوج تیار کر کے رکھی ہے، انسانوں کا جمع غفیر ہے، فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ اب یہ میڈیا کا رول تھا،
اس وقت پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں تھا، ماؤتھ میڈیا تھا. یہ ہوا. لیکن صحابہ نے جب سنا تو قرآن کہتا ہے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور مد مقابل ان کو فوج کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی اور صحابہ نے فوراً کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وہ کارساز ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کو فوج پر بھروسہ ہوتا ہے، مومن کو خدا پر بھروسہ ہوتا ہے. مومن پر ذرا بھی نہیں ڈرے وہ. بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ صحابہ پوری تیاری کے ساتھ اس جگہ پہنچے بھی اور ساتھ میں مال تجارت لے کر کے گئے تھے تاکہ وہاں جا کے بزنس کرے، اور بزنس بھی کیا اور بڑا نفع کما کے واپس بھی آئے. لیکن کوئی نہیں پہنچا وہاں پر، کوئی نہیں پہنچا. کہنے کا مقصد یہ ہے، اب یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ معمولی چیز نہیں ہے. کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ عمل اپنے ماننے والوں کو نہ بتایا جاتا ہو، چاہے وہ سلسلے قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو یا چشتیہ ہو. اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مسئلے کا حل فرما دے تو روزانہ رات کو عشاء کے بعد 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اللہ آپ کے سارے پرابلم کو سالو فرما دے گا. بہت پاورفل عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے. ایک اور آیت کریمہ آئی 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے اس وقت تک جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو. گھٹیا چیز دے کر کے اگر تم سوچو کہ نیکی کو پہنچ جاؤ گے تو نہیں. پسندیدہ چیز دو، جو تمہیں پسند ہو وہ خدا کے نام پر دو. جیسا کہ آپ دیکھیں آج کی شب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی شب ہے. بیٹا پسندیدہ تھا، دے دیا اللہ کے نام پر، دی قربانی، تیار کیا اس قربانی کے لیے. ایسا نہیں کہ خاتون جنت کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا. ولادت کے ساتھ ہی شہادت مشہور تھی، لیکن ایک دعا کوئی بتا دے کہ خاتون جنت نے یہ دعا کی ہو کہ اللہ میرے بیٹے کو کربلا کے امتحان سے بچا لینا. نہیں، جس بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ پیار دیا، جن کا رونا حضور برداشت نہیں کرتے تھے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اپنے چہیتے بیٹے کو تیار کیا میدان کربلا کے لیے. اور اب تھوڑا سا اور آگے سمجھا دوں خاتون جنت کی عظمت کو قرآن کی روشنی میں تاکہ آپ سمجھیں. بیمار تھے حسنین کریمین، 3 روزے کی نذر مانی انہوں نے. ان سے کہا گیا روزے کی نذر مان لو بیٹے شفایاب ہو جائیں گے. 3 روزے کی نذر مانی، گھر میں کچھ نہیں تھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے خاتون جنت نے کہا کہ آپ کہیں سے آٹا لے آئیے تاکہ روٹیاں بنیں اور افطار کیا جائے. گئے افطار کے لیے، آٹا قرض پہ لینے کے لیے قرض پر آٹا لے کر کے آئے، روٹیاں بن گئیں. افطار کا وقت ہوا، روٹیاں تیار ہیں، افطار کا وقت ہے. ایسے میں دروازے پر ایک مسکین نے آواز، اللہ کے نام پہ کچھ دو. خاتون جنت کے پاس وہی روٹیاں تھیں اور وہ بھی قرض کے آٹے سے لائی ہوئی بنائی ہوئی روٹیاں تھیں. فوراً اپنے بچوں سے کہا یا خادمہ سے کہا یہ روٹی اٹھاؤ
دروازے پہ جو مسکین اللہ کے نام پر مانگ رہے اٹھا کر کے اسے دے دو، آج ہم پانی پی کر کے افطار کر لیں گے، دے دیا ان کو۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، روٹیاں سامنے موجود، پھر دروازے پر کسی نے آواز دی، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ عطا کر دو، بھوکا ہوں۔ روٹیاں اٹھائیں، کہا جاؤ سائل کو دے دو، دے دیا گیا۔ تیسرے دن پھر روٹیاں بنائی گئیں، دروازے پر پھر سائل آیا، تیسرا روزہ تھا، آخری روزہ تھا، آواز دی، میں قیدی ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اٹھا کر کے دے دی، اور اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پی کر افطار کر کے، مولا تو نے ہمیں نذر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان کے دست کرم سے روٹیاں کھائیں، انہوں نے شکریہ بھی کہا، جزاک اللہ بھی کہا، لیکن قرآن کہتا ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے متعلق وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اے یتیم و مسکین و اسیر، میں نے تمہیں اس لیے نہیں کھلایا کہ تم جو ہے میرا شکر ادا کرو یا مجھے جزاک اللہ کہو، میں نے تو یہ جو کچھ تمہیں کھلایا ہے صرف میرے رب کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ اور قرآن کا یہ لفظ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، قرآن کا فیصلہ ہے، نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں قربان نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ والوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ تو آج یہ آیت کریمہ آئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت کریمہ بھی آئی جو ہمارے مزاج کو درست کرنے کے لیے ہے، ہماری سوچ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ غلامان رسول جتنے دنیا کے اندر پائے جائیں گے، اتنے کسی ذات کی محبت میں گرفتار دنیا کے اندر آپ کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے۔ اب یہاں مجھے ایک ایمان تازہ کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث یاد آتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون ہے آپ کے احبہ؟ ہم تو ہیں اور آپ تو ہم سے ملتے ہیں۔ اب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ثوبان تم میرے پیچھے نماز پڑھتے اور صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے، تم نے قرآن اترتے بھی دیکھا، مجھے نماز پڑھتے بھی دیکھا، صبح و شام مجھے دیکھتے ہو، میرے اخلاق دیکھتے ہو، میری عادتیں دیکھتے ہو، میرا سب کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس وجہ سے تم محبت کرتے ہو۔ اب جو تم سوال کر رہے ہو کہ میں نے یہ دعا کہ میرے احبہ سے ملا دے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے احبہ کون ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب مجھ سے ایسے بھی محبت کرنے والے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، مجھ پہ سب نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ ہیں میرے احبہ جن سے ملنے کی میں خود دعا کر رہا ہوں۔ یہ مقام ہے۔
اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا وجہ ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کریں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے نفرت کریں، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ قرآن نے ضابطہ عطا کیا کہ اگر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو تم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آج کی تلاوت کے اندر یہ آیت بھی آئی۔ اللہ کی رحمت سے حضور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ اگر تم سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ چاہنے والوں کا جمگھٹا چھٹ جاتا۔ پتا چلا کہ جس کے اندر نرمی ہوگی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ نرمی ایسی چیز ہے جو ہر خیر کو لاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرم طبیعت کے تھے، اتنی نرم طبیعت کے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میری کتاب ہے، آپ پڑھیے گا نرمی کے فائدے کے حوالے سے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نرمی بہت اہم چیز ہے، اور ہمارے یہاں آج اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو اب مجھے کچھ کہنا نہیں ہے کہ کیا سچویشن ہے، نرمی کتنی ہے اور گرمی کتنی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے محلوں کے اندر تو اللہ خیر فرمائے غصہ بالکل ناک میں رہتا ہے، اللہ خیر فرمائے جو حالات ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے سارے طریقے قرآن سے سیکھنے کی بجائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی بجائے پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ نہیں، عزت اسی میں ہے اگر کوئی اللہ کے قانون پر عمل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرے تو اللہ عز و جل اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اب میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسلام کمپلیٹ اپناؤ، اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذاہب کے رسم و رواج کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اپنائے گا تو وہ آخرت میں گھاٹے میں رہے گا، جیسا کہ آج کی تفسیر میں آیا، آج کی تلاوت میں آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوسری چیز، حالات کیسے ہی ہوں، تم کو کتنا ہی ورغلایا جائے اور مشتعل کیا جائے، تمہارے لیے ضروری ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ کبھی کچھ باتیں تمہارے دل کو اذیت پہنچائیں تب بھی تم صبر کے دامن کو تھامو، اور اللہ کے نام پر جب دینا ہو اور نیکی چاہتے ہو تم تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دو۔ میں یہاں چھوٹا سا کریکشن کرتے ہوئے عرض کر دوں، اگر آپ کو ریمنڈ کا کپڑا پسند ہے نا تو کبھی غریب کو بھی یہ دینے کی کوشش کرو، سستا ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، اور پھر دیکھو کہ جب آپ ریمنڈ کا کپڑا غریب کو دو گے تو اس کے دل سے آپ کو کتنی دعائیں نکلیں گی۔ کلر فیڈ ہونے والا کپڑا آپ دے دیں گے تو پھر کیا، سستا مارکیٹ میں ڈھونڈتے نہیں، یہ سب سوچ بناؤ، قرآنی سوچ بناؤ۔ جو لباس اپنے لیے پسند کرتے ہو غریبوں کے لیے پسند کرو۔ ہاں بہت ساروں کو دینا ہے تب بھی اچھی چیز تلاش کرو، اچھی چیز۔ تو مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون کے یہاں ایک کام والی تھی، کام والی کو بہت چاہتی تھی۔ کام والی کا برتھ ڈے آیا تو وہ سٹھانی گئی مارکیٹ کے اندر ساڑی خریدنے کے لیے، اور جا کر کے کہتی ہے جو تھوڑی سستی ہو، کچھ اچھی ہو وہ بتاؤ۔ بتایا گیا، سستی والی ساڑی اس نے خریدی اور لا کر کے نوکرانی کو اس نے دے دیا۔
اب نوکرانی تو بہرحال نوکرانی ہے، سٹھانی کی طرف سے ملی ہوئی چیز کو اس نے بہت تعریف کی، رکھ لی۔ اب سٹھانی کا برتھ ڈے آیا تو نوکرانی بڑے شو روم میں جاتی ہے، اچھی والی ساڑی بتاؤ، اور پھر وہ اپنی سٹھانی کے لیے اچھی والی ساڑی لا کر کے دیتی ہے۔ آپ سوچ دیکھیں کہ سٹھانی کی سوچ کتنی بودھی ہے اور کام والی کی سوچ کتنی اچھی ہے۔ یہ آج آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے، میں بالکل بلا کسی اس کی عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مارکیٹ کے اندر، بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غریب کا دل بہت بڑا نظر آئے گا، اور یہ تجربہ ہے ان کو، یہ ہمیں تجربہ ہے، لیکن بہت زیادہ ہوں گے نا جن کو اللہ نے بول کر دل چھوٹا ہوگا، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو جو آپ کو پسند ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے کو جو پسند ہے وہ اللہ کے نام پر دو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے درس قرآن کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لوگ گرفتار تھے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور کی طرف سے ان کو پیار ملتا تھا، حضور کی طرف سے ان کو نرمی ملتی تھی۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس نرمی کے عوض کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے پیار کے عوض کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن ہوا۔ اور یہ پیار بانٹنے کے اندر کوئی سامنے سے کچھ ریورٹ لینے والی پوزیشن نہیں تھی کہ پیار ان کو دوں گا، نرمی سے پیش آؤں گا تو یہ مجھے کچھ دیں، خدا کی قسم بالکل نہیں، دینا ہی مقصد تھا، لینا کچھ مقصد نہیں تھا اس کا۔ حضور دینے ہی کے لیے آئے تھے، دینے ہی کے لیے آئے تھے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں اسے لے لو، اور حضور سے کہا جا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور دینے ہی کے لیے آئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیات تو بہت ساری ایسی آئیں کہ جن پر تفصیلی گفتگو کی جانی چاہیے، لیکن میں نے مختصراً چند آیتوں کو آپ کے سامنے اور اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا شب وصال ہے، عنہا کی شب وصال ہے، تو ایک بات ان کے حوالے سے کہہ دوں کہ ان کو بتول کہا جاتا ہے، زہرہ بتول۔ بتول کے معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے کٹ کر رہنے والے کو بتول کہتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اور سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ خاتون جنت سب سے کٹ کر خدا کی ہو گئی تھی، اور اسی کی یاد میں زندگی وہ گزارتی تھی۔ ان کی صبح ہوتی تھی اللہ کی یاد میں، ان کی رات ہوتی تھی اللہ کی یاد میں۔ تو اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ تعلیمات قرآن پر عمل کریں، تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اور جو کچھ آج آیتوں کے ذریعے ہم نے سنا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ رزلٹ وہی ہوگا جو میرے کریم نے فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش فرمائی اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور آج پوری دنیا میں موجود خواتین کو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان کے تقوی طہارت کا صدقہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔